نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے کچھ کتابوں کا تذکرہ کریں گے جن کے اندر وہ حقیقتیں جو 1400 سال سے یا 1300 سال سے یا اس کے بعد کے عشروں میں گزری ہیں، جن پر پردہ ڈلا ہوا ہے، وہ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس دور پرفتن کے اندر رافضی اور نیم رافضی سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے ذاکرین، واعظین، خطباء اور مقررین جو سوشل میڈیا پر بہت ساری حقیقتوں کو افسانہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور انکار کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے افسانوں کو حقیقت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت نکاح ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا و سلام اللہ علیہا کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہونا شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابوں سے، تاریخی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے آج ہم آپ کو سامنے ثابت کریں گے۔ آج کے اس دور میں اس بات کا بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا و بنت علی، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا۔ روافظ کی طرف سے، نیم رافضیوں کی طرف سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ مفتی فضل ہمدرد کے نام سے، شہنشاہ نقوی کے نام سے اور یاسر نقوی اور نہ جانے کون کون سے لوگ اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کو اس کلپ کے ذریعے جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی گھر کی کتابوں میں آپ کے ہی محدثین اور مورخین نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی، یعنی حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے پیدا ہونے والی ام کلثوم، حضرت امام حسن اور امام حسین کی حقیقی بہن، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین روایتوں سے اور کتابوں سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حوالہ پیش کریں گے۔ وہ حوالہ اصول کافی کی جلد فروع الکافی کے حوالے سے، ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی کی فروع کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے بارے میں انہوں نے باب قائم کیا ہے: المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد بها ويجب عليها، یعنی کہ ان متوفہ شخصیات کے بارے میں کہ جن کا شوہر انتقال کر جائے، وہ عورتیں کہاں عدت گزاریں گی، اپنے گھر میں عدت گزاریں گی یا اپنے والد کے گھر میں عدت گزاریں گی۔ اس سلسلے میں وہ دو روایتیں لے کر آئے ہیں۔ روایت ایک ہے حمید بن زیاد سے، حمید بن زیاد اب ابن سماعہ سے، ابن سماعہ محمد بن زیاد سے، محمد بن زیاد عبداللہ بن سنان سے، عبداللہ بن سنان معاویہ بن عمار سے، اور معاویہ بن عمار ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ سوال کیا میں نے اس عورت کے بارے میں کہ جس کا شوہر اس دنیا سے انتقال کر جائے کہ وہ عدت کہاں گزارے گی، تو اس صورت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عورت عدت جہاں چاہے گزارے، چاہے اپنے گھر میں گزارے شوہر کے یا اپنے والد کے گھر میں۔ اور دلیل یہ دی آپ نے کہ لما توفى عمر آتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی آئے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے پاس لے گئے، اپنے گھر لے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہونا ثابت ہے۔ پھر اسی روایت کے آگے ایک اور روایت اصول کافی کے مصنف یعقوب محمد بن یعقوب کلینی لے کر آئے، اور وہ روایت ہے محمد بن یحییٰ اور اس کے علاوہ احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور حسین بن سعید سے، حسین نے نصر بن سوید سے، نصر بن سوید نے ہشام بن سالم سے، سالم نے سلیمان بن خالد سے۔ خالد نے کہا کہ سوال کیا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں کہ جس عورت کا شوہر اس دنیا سے انتقال کر جائے وہ عدت کہاں گزارے گی، تو امام صاحب نے یہ جواب دیا کہ وہ جہاں چاہے عدت گزارے۔ حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کو حضرت علی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ دلیل ان کے گھر کی کتابوں میں، اس سے ان کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح ہوا تھا تبھی تو وہ لے کر آئے۔ یہ یعقوب کلینی کی اصول کافی کا حوالہ ہم نے پیش کیا، اس میں دو روایتیں آئی ہیں، اور یہ یعقوب کلینی کی فروع الکافی وہ کتاب ہے جو اس طرح اہل سنت برادران کے یہاں بخاری کا درجہ ہے، اسی طریقے سے شیعہ حضرات کے یہاں فروع کا درجہ ہے۔
یہ تو یعقوب کلینی کی پہلا حوالہ تھا جو ہم نے پیش کیا. اب اس سلسلے میں ہم دوسرا حوالہ آپ کے سامنے تہذیب الاحکام کا پیش کریں گے. تہذیب الاحکام کے مصنف نے بھی ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی الشیعی نے، شیخ الطائفہ ہیں شیعہ حضرات کے، انہوں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ یہ روایتیں جو اصول کافی میں آئی ہیں، یہ روایتیں نقل کی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر. یہ دونوں روایتیں کتاب الطلاق کے باب میں جلد نمبر 8 میں تہذیب الاحکام کے اندر دونوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں. پھر اسی طریقے سے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی الشیعی کی دوسری کتاب الاستبصار، یہ کتاب بھی شیعہ حضرات کے یہاں سیاہ اربعہ میں شمار ہے، اور یہ بھی انہی کی ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب. اس کتاب میں بھی حدیث کی کتاب ہے، انہی دو روایتوں کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے عدت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہوا تھا، شادی ثابت ہے. یہ روایتیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شادی کا انکار کر کیا جاتا ہے نا، وہ شادی ثابت ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہمارے سامنے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی المبسوط ہے فی فقہ الامامیہ. المبسوط فی الفقہ الامامیہ کی جلد نمبر 4 کتاب الصداق کے اندر یہ روایت موجود ہے. وَرَوَا أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتِ عَلِيَّ علیہ السلام فَأَصْطَفَهَا 40,000 درہم. یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ بے شک عمر کی شادی ام کلثوم بنت علی سے ہوئی تو اس کا مہر جو باندھا گیا وہ 40,000 درہم باندھا تھا. تو یہ اس شادی کا اقرار المبسوط کے مصنف شیخ الطائفہ نے اپنی تیسری کتاب میں بھی کیا ہے. پہلے الاستبصار میں بھی کیا، تہذیب الاحکام میں بھی کیا، اور المبسوط تیسری کتاب کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام میرات العقول ہے. یہ میرات العقول شرح ہے اصول کافی کی. جس طرح ہمارے یہاں بخاری شریف کی شرح ہوتی ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری، اسی طریقے سے شیعہ حضرات کے یہاں اصول کافی کی شرح ہے، میرات العقول کے نام سے ہے. اور یہ میرات العقول کی شرح باقر مجلسی صاحب نے کی ہے. علامہ شیخ الاسلام باقر مجلسی صاحب بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا ثابت ہے. یہ اپنی کتاب میں 21ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 199 پہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد وہ نیچے ہیڈنگ کرتے ہیں کہ الحدیث الثانی، اس حدیث کے حوالے سے الحدیث الثانی اور بریکٹ میں لکھتے ہیں صحیح حاضی حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب اگر کوئی شخص دنیا کا رافضی غالی اگر انکار کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کرے. پھر اس سلسلے میں ہم اسی باقر مجلسی کی ایک اور کتاب بحار الانوار کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے عمار بن یاسر سے روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نکلا جنازہ ام کلثوم بنت علی اور اس کے بیٹے زید بن عمر کا، وفی الجنازۃ الحسن والحسین وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عباس وابو ہریرہ وغیرہ. وہ فرماتے ہیں کہ اس جنازے میں امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. حضرت عمار سے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جب حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا وصال ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیٹے زید بن عمر کا بھی انتقال ہوا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح ہوا تھا اور حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھی ہے جس کا نام زید ہے. یہ بحار الانوار کی جلد بحار الانوار میں اس کا حوالہ موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے تنزیہ الانبیاء. اب یہ تنزیہ الانبیاء کتاب علی بن حسین الموسوی المعروف بالشریف المرتضی، شریف مرتضی کی یہ شیعہ حضرات کے نام. بہت سکہ عالم دین ہے، معتبر اور معتمد ترین انسان ہے یہ شخص. انہوں نے بھی اپنی کتاب تنزیہ الانبیاء کے اندر مکتبہ شیخ صدوق سے یہ چھپی ہے کتاب، مکتبہ شیخ صدوق سے چھپی ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب یہ شیعہ حضرات کی جو تاریخ یعقوبی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، تاریخ یعقوبی. حالانکہ شیعہ حضرات اس تاریخ یعقوبی کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل تشیع حضرات ہی کی تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ یعقوبی اس کا نام ہے. اس حقیقت کا اعتراف علامہ آل کاشف الغطاء الشیعی اپنی کتاب اصل الشیعۃ و اصولھا کے اندر لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی شیعہ مورخین میں اور قلم کاروں میں جن کا نام ہے ان میں تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ مسعودی ہے، تاریخ محمد بن علی بن طباطبا کا بھی تذکرہ کرتے ہیں،
اور بھی دیگر اکابرین کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ آقا بزرگ طحرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے اندر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ تاریخ یعقوبی شیعہ کتاب ہے، شیعہ مورخ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آقا بزرگ طحرانی نے اپنی دوسری کتاب طبقات اعلام الشیعہ کے اندر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ تاریخ یعقوبی شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور اسی تاریخ یعقوبی کے مصنف نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ ان کی کتاب میں یہ بات درج ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام اعلام الورا باعلام الہدی ہے، یہ مکتبہ شیخ صدوق سے چھپی ہوئی ہے۔ امین الاسلام ابی علی فضل بن حسن الطبرسی صاحب 6 صدی ہجری کے عالم دین ہیں، وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشوب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کے تذکرے میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کا نام المجدی انصاب الطالبین، یہ کتاب آیت اللہ عثمان المرعشی النجفی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ الزہرا کے عقد کا، نکاح کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہونا مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے ہمارے پاس مجالس المومنین، یہ کتاب قاضی نور اللہ شوستری کی ہے جو ہندوستان کے اندر جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں گزرے ہیں۔ شیعہ حضرات کے مجتہد گزرے ہیں، یہ شہید ثالث کا درجہ شیعہ حضرات نے دے رکھا ہے، اور وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ کیا کہتے ہیں کہ جلد نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہے تو علی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا ہے، اس حقیقت کا اعتراف انہوں نے کیا ہے۔ اور مجالس المومنین کی پہلے جلد میں بھی انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، ثابت ہے قاضی نور اللہ شوستری نے۔ اس کے علاوہ آخری حوالہ ہم آپ کے سامنے اور پیش کریں گے، اس کتاب کا نام موجم احادیث معتبرہ، یہ آیت اللہ محسنی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور تقریباً 8 یا 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ موجم احادیث معتبرہ کے اندر انہی 2 اصول کافی تہذیب الاحکام اور الاستبصار کی دونوں روایتوں کا ذکر کیا ہے، کس نے؟ آیت اللہ محسنی نے، اور اپنے مجموعے میں اس احادیث کو داخل کیا ہے۔ کیا؟ موجم احادیث معتبرہ، یعنی کہ ان حدیثوں کو معتبر مانا ہے، انہوں نے مستند مانا ہے، معتبر مانتے ہوئے اپنے حدیث کے مجموعے میں اس کو داخل کیا، اور اس حدیث کی کتاب کا نام بھی انہوں نے موجم احادیث معتبرہ رکھا۔ جتنی شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں ان میں جو جو حدیث معتبر ہیں، مستند ہیں، ان ساری کتابوں کا ایک مجموعہ قائم کیا آیت اللہ محسنی نے، اور اس مجموعے کے اندر ان دونوں روایتوں کو داخل کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے اوپر کوئی کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اس حقیقت کو مانا ہے۔ لیکن آج کے اس دور پر فتن کے اندر نام نہاد رافضی اور نیم رافضی اس حقیقت کا انکار کرتے آ رہے ہیں، اور اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہیں، اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کے کلپ بنا کر وائرل کر رہے ہیں، اور عوام الناس کو اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیگر حوالے بھی اور مزید دینا چاہ سکتے ہیں، مگر ہم نہیں دیں گے حوالے، اس لیے کہ طالب حق کے لیے جو حق کو طلب کرے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔